تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ سروس کلاس 11، اس کا چیپٹر نمبر 3 ریاست اور اس کا کویسچن نمبر 7 ہمارے سامنے ہے۔ اسلامی ریاست کا تصور بیان کریں اور اس کے عناصر کی وضاحت کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جواب آپ کے سامنے ہے، تو میں جواب کی فل ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا وضاحت کر کے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے توجہ سے سننا ہے تاکہ اس لیکچر کو سن کر آپ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ لیکچر توجہ سے سنا تو آپ کو کہیں بھی کوئی ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں اور آپ پیپر میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ ریاست کا اسلامی تصور، آپ نے یہ لکھنا ہے: اسلام ایک مکمل نظام ہے جو انسانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور خاندانی، ذاتی اور مذہبی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ محض مذہب نہیں، ایک بھرپور دین ہے، ایک نظام جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، اسلامی معاشرہ کی قدروں کا تعین بھی کرتا ہے اور سیاسی نظام کے خد و خال بھی پوری طرح واضح کرتا ہے۔ ریاست کا اسلام میں بڑا ہی واضح تصور پایا جاتا ہے۔ انگریزی لفظ اسٹیٹ کے لیے ریاست کا ترجمہ بہت ہی موزوں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے خود ریاست کو پسند کرتا ہے اور ریاست کے متعلق ہر قسم کا مسئلہ اسلام نے بتایا ہے۔ اسلامی ریاست کی تعریف، حضرت شاہ ولی اللہ یہ کیا کہتے ہیں: اہل مدینہ ایسے افراد کا گروہ ہے، یہاں مدینہ سے مراد شہر ہے، ٹھیک ہے، جو ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہوں، ان کی اپنی حکومت ہو اور وہ اپنے علاقے پر بیرونی دباؤ سے پوری طرح آزاد ہوں۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ کی دی گئی ریاست کی تعریف مکمل ہے اور اس تعریف کے مطابق ریاست کے 4 عناصر ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ڈاکٹر گارنر کی تعریفیں بڑی حد تک ملتی جلتی ہیں، تاہم ان 4 عناصر کی تشریح اسلامی نقطہ نظر سے کافی مختلف کی جاتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ریاست کے درجہ ذیل عناصر ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس سے مراد ریاست کے درجہ ذیل عناصر بنتے ہیں۔ پہلا عنصر ریاست کا افراد، آبادی پہلا عنصر ہے اور ظاہر ہے کہ افراد کے بغیر ریاست کا وجود ممکن ہی نہیں۔ ریاست قائم ہی افراد کے لیے ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست کے باشندوں کی 2 اقسام ہیں: مسلم باشندے اور غیر مسلم باشندے۔ غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے اور ان کا مقام اسلامی ریاست اور معاشرے میں مختلف ہوتا ہے۔ وہ جزیہ دیتے ہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کے حاکم کا فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ ہوں گے تو ریاست ہوگی، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو بغیر تو ریاست بن نہیں سکتی۔ ایک جگہ کوئی بندہ نہیں رہتا تو اسے بندہ ملک تو نہیں نہ کہہ سکتا۔ تو یہ اسلام کہتا ہے کہ ریاست کے لیے فرد ہونا ضروری ہے، اور یہ جو ذمی کہتے ہیں نا، اس میں یہ غیر مسلموں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذمی لوگ کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلم۔ یہ مختصر سوالات میں بھی آ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں ادھر رہتے ہیں، وہ صابن خریدتے ہیں، وہ بے شمار چیزیں خریدتے ہیں، تو کہ ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو، تو حکومت کا فرض ہے کہ ان کے جان و مال کی ریاست حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان باشندے زکوٰۃ دیتے ہیں، غیر مسلم سربراہ مملکت نہیں بن سکتا اور نہ ہی اہم پالیسی ساز اداروں کی رکنیت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی غیر مسلم بندہ جو ہوتا ہے مسلمان علاقے میں، جیسے پاکستان میں کوئی ہندو کافر یہاں پہ سربراہ مملکت یعنی مملکت کا سربراہ نہیں بن سکتا، صدر نہیں بن سکتا۔
افراد کی آبادی کے حوالے سے کوئی واضح اصول نہیں اپنایا گیا، لوگوں کی بہبود کو ریاست مد نظر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کی جو سہولتیں انہیں ریاست مد نظر رکھتی ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ریاست کا فرض ہے، باشندہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہر ایک کی زندگی ریاست کے پاس مقدس امانت ہے، ٹھیک ہے۔ ریاست میں خواہ مسلمان ہے یا ہندو، سب کی جو زندگی ہے ریاست کے پاس امانت ہوتی ہے، قانون کی نظر میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا، یعنی قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں، کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ پھر دوسرے نمبر پہ علاقہ آتا ہے۔ اسلامی ریاست کے لیے علاقہ ہونا لازمی قرار پایا گیا ہے، علاقے کے بغیر ریاست کا تصور پورا نہیں ہوتا۔ اسلامی ریاست میں وسیع سے وسیع تر علاقے کی شمولیت کو پسند کیا جاتا ہے۔ اسلام ایک منصفانہ اور مکمل ترین نظام ہے، ضروری ہے کہ اسے دنیا کے زیادہ سے زیادہ حصوں میں متعارف کرایا جاتا ہے، یعنی اسلام جو کہتا ہے کہ اسلام کو دنیا کے زیادہ سے زیادہ حصوں میں پھیلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظریہ کے فروغ پر خصوصی طور پر زور دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں غیر اسلامی نظاموں کی جگہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام لایا جائے تو انصاف اور مساوات کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے علاقے میں جتنی وسعت ہوگی، نظام اسلام اتنا ہی مضبوط اور مؤثر بنے گا۔ تو یہاں تک اس کی وضاحت یہ ہے کہ کسی ریاست کے لیے سوال یہ ہے کہ ریاست کے اسلامی تصور، ٹھیک ہے، تو کسی ریاست کے لیے علاقہ ضروری ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ریاست کے لیے علاقہ بہت ضروری ہے۔ اسلام پسند کرتا ہے کہ علاقہ زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ اسلام پھیلے، ٹھیک ہے، دنیا کے ہر حصے میں اسلام ہونا چاہیے، اور اگر دنیا کے ہر حصے میں اسلام ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، پیار محبت ہوگا، مساوات ہوگی، تو دنیا کا نظام اتنا ہی بہتر ہوگا۔ نیکسٹ چیز کیا ہے؟ حکومت۔ اسلامی نقطہ نظر میں ریاست کا جو اسلامی تصور ہے، اس کی تیسری ہیڈنگ ہے حکومت۔ حکومت وہ ادارہ ہے جو ریاست کے اندر نظم و نسق چلاتا ہے اور ضبط قائم رکھتا ہے۔ حکومت کے 3 فرائض شمار کیے جاتے ہیں: قانون سازی یعنی قانون بنانے والا ادارہ، انتظامی جیسے پولیس وغیرہ ہوتی ہے انتظام کرنے والی، اور عدالتی یعنی عدالت۔ اسلامی نظام جمہوریت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یعنی جو اسلامی نظام ہے جمہوریت کے تمام جو تقاضے ہیں وہ پورا کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اور عوام براہ راست یا اپنے نمائندوں کے ذریعے قانون بناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکومت کا ایک شعبہ مقننہ ہے جو بدلتے ہوئی حالات اور ضرورتوں کے پیش نظر قانون بناتا ہے۔ قانون بنانے میں یہ مطلق العنان نہیں ہوتا، یہ قرآن پاک، سنت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قوانین کو ترتیب دیتا ہے۔ ان سے متصادم کوئی قانون نہیں بنتا، یعنی کوئی ایسا قانون نہیں بنتا جو حدیث یا قرآن یا اس کے خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ انتظامیہ کے فرائض امیر المومنین ادا کرتا ہے، ہم اسے صدر یا وزیر اعظم بھی کہتے ہیں۔ وہ اپنی مجلس شورا کی رائے کے ساتھ انتظامی فیصلے لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کا پابند ہے، وہ مختار کل نہیں، اپنے افعال کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اور عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسلام میں عدالتی فرائض انجام دینے کے لیے قاضی مقرر کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے اصولوں سے بھرپور پیروار ہوتے ہیں۔ عدلیہ آزادی اور بااختیار ہوتی ہے، وہ امیر المومنین یا مشوروں کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر انصاف کرتی ہے، یہاں تک کہ عدلیہ کو امیر المومنین کو اپنے ہاں طلب کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ یہاں تک میں شارٹ سی وضاحت کر دوں کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس 3 شعبے ہوتے ہیں: قانون سازی، انتظامیہ اور عدلیہ، ٹھیک ہے۔ جو صدر ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی صدر یا وزیر اعظم، جیسے اب عمران خان وزیر اعظم ہے، یہ کوئی پیسے کھا جاتے ہیں یا کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو عدالتی نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم یا کوئی بھی عدالت آپ اسے بلا سکتی ہے، یا کوئی بھی جو ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم وہ عدالت کو دباؤ میں نہیں ڈال سکتا، ٹھیک ہے۔ عدالت اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے اسلامی ریاست کا تصور کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ، سب سے امپورٹنٹ چیز۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک خدا بزرگ و برتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے پر قادر ہے اور جس کی منشا مرضی
ٹھیک ہے کہ بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. امیر المومنین اسے کہتے ہیں جو ملک کا صدر اور وزیر اعظم موقع پر ہوتا ہے, اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہوتا, وہ پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض ادا کرے. پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے جس کے دستور قانون میں واضح کیا گیا کہ اقتدار اعلیٰ رب الجلال کو حاصل ہے, یعنی اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اقتدار اعلیٰ سے مراد ہے کہ اعلیٰ اقتدار, اور اس کا استعمال پاکستان کے عوام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک امانت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں. مقتدر اعلیٰ خود اللہ تعالیٰ ہے, امیر المومنین اس کے حکم کا پوری طرح پابند ہے. مغربی دنیا میں عوام یا پارلیمنٹ کو مقتدر اعلیٰ قرار دیا گیا ہے. اسلام میں فرد کے اقتدار اعلیٰ کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے, یعنی اسلام میں کوئی بندہ بھی اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں بن سکتا. پھر تھیوکریسی یا پاپیت جو ہوتی ہے اس کی نفی. اسلام ریاست میں تھیوکریسی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ایک دور تھا جب یورپ کے کئی ممالک میں پادریوں کو اقتدار اعلیٰ اور چاراداری حاصل تھی, تو اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. تھیوکریسی یعنی جو عیسائی ہیں یا وہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں یا مذہبی رہنما ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے کوئی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ, قومی ریاست کی نفی. قومی ریاست کی نفی, ہیڈنگ نمبر 6. اسلامی ریاست قومی ریاست سے بہت مختلف تصور ہے. اسلامی ریاست میں کسی مخصوص نسل, گروہ یا زبان یا کلچر سے وابستہ لوگوں کی حکومت کے کوئی مقام نہیں ملتا. مغرب میں نسلی اور علاقائی بنیادوں پر قومی ریاستوں کے قیام کا خیال بہت پسند کیا جاتا ہے. اسلام میں اس کا بالکل قائل نہیں ہے. اسلامی ریاست کی بنیاد عقیدہ مسلمان کے لیے وطن کا تصور پسند نہیں کیا جاتا ہے. بقول اقبال, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ہے. تو یہاں تک اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان کا کوئی ایک مخصوص وطن نہیں ہوتا. جہاں تک مسلمان ہے وہ سب مسلمانوں کا ہی وطن ہے. جو مغربی علاقے ہیں, یہ امریکہ اور یہ ملک, وہاں پہ نسلوں کا فرق ہوتا ہے کہ جی گورے اعلیٰ نسل ہیں, کالے جو ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں. تو پاکستان میں سب سے جو بھی نسل ہو, جو مرضی ہے حکومت کرتا پھرے, تو اس کی کوئی یہاں پہ ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو اسی کی ہوتی ہے جس کا اچھا اخلاق ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو اعلیٰ لوگ ہیں ان کا معیار تقوی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, اور امیر کو غریب پر, غریب کو امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے ہمارے ملک کا نظام بہت بیسٹ ہے. تو 7واں, فلاحی مملکت. فلاح یعنی بھلائی والا ملک. ٹھیک ہے. اسلامی ریاست ایک فلاحی مملکت ہے. فلاح کرنا, بھلائی کرنا, جس میں عوام کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ریاست کی ذمہ داری ہے. مساوات یعنی برابری, انصاف کرنا, رواداری یعنی برابر سلوک کرنا, رواداری. جمہوریت یعنی سارے لوگ مل کر ایک آدمی کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ حکومت کرتا ہے, یہ جمہوریت ہے. اور معاشرتی بہبود کے تقاضے پورے کرنا اسلامی ریاست کا فرض ہے. عوام کے معاشی حالات کو بہتر بنانا, معیار زندگی کو بلند کرنا, بھوک افلاس سے چھٹکارا دلانا, ذرائع روزگار مہیا کرنا اور دولت کی منصفانہ تقسیم کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست فلاحی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اور عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا اس کا بنیادی فرض ہے. یہاں سے یہاں تک یہ بات مطلب بنتا ہے کہ یہ ملک بھلائی والا ملک ہے. اسلامی ریاست بھلائی والا ملک چاہتی ہے, اور اس ملک میں زیادہ سے زیادہ وہی جو حکومت کامیاب ہے جو بھلائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے, ان کو انصاف دے, ان کے معاشی حالات بہتر کرے, لوگوں کو روزگار دے, لوگوں کو بھوک افلاس سے چھٹکارا دے, لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں کرے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی. یہ کوسٹن نمبر 7 کلیئر ہوتا ہے. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل سکیں. اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے YouTube میں آ جائیں. YouTube میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے
توقیر سائنس اکیڈمی، یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں جائیں گے اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں، یہاں پہ صرف ایک